حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، تم سے پہلی امتوں میں سے 3 شخص ایک سفر پر نکلے حتیٰ کہ رات ہو گئی، چنانچہ رات گزارنے کے لیے وہ ایک غار میں داخل ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پہاڑ سے ایک بڑا سا پتھر لڑک کر نیچے آیا جس نے غار کے دہانے کو بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے آپس میں کہا کہ اس ابتلا سے نجات کی یہی صورت ہے کہ تم اپنے اعمال صالح کے واسطے سے اللہ سے دعا کرو۔ چنانچہ انہوں نے اپنے عمل کے حوالے سے دعائیں کی۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، یا اللہ تو جانتا ہے میرے بوڑھے ماں باپ تھے اور شام کو میں سب سے پہلے انہی کو دودھ پلاتا تھا، ان سے پہلے میں اہل و عیال کو اور خادم و غلام کو نہیں پلاتا تھا۔ ایک دن درختوں کی تلاش میں دور نکل گیا اور جب واپس آیا تو والدین سو چکے تھے۔ میں نے شام کا دودھ دوہا اور ان کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تو دیکھا وہ سوئے ہوئے ہیں۔ میں نے ان کو جگانا بھی مناسب پسند نہ کیا اور ان سے پہلے اپنے اہل اور غلاموں کو دودھ پلانا بھی گوارا نہ کیا۔ میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں پکڑے ان کے سرہانے کھڑا ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا، جبکہ بچے بھوک کے مارے میرے قدموں میں بلبلاتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی اور وہ بیدار ہوئے۔ میں نے انہیں ان کے شام کے حصے کا دودھ پلایا اور انہوں نے پیا۔ یا اللہ، اگر یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہم اس چٹان کی جس مصیبت میں پھنس گئے ہیں اس سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ پس اس دعا کے نتیجے میں وہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی، لیکن ابھی وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ دوسرے شخص نے دعا کی، یا اللہ، میری چچا زاد بہن تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ دوسری روایت کے الفاظ یہ ہے، میں اس سے اتنی شدید محبت کرتا تھا جتنی کہ زیادہ سے زیادہ محبت مردوں کو عورتوں سے ہو سکتی ہے۔ پس میں نے ایک مرتبہ اس سے اپنی نسوانی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کیا، لیکن وہ آمادہ نہیں ہوئی، اس نے انکار کر دیا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ قحط سالی نے اسے میرے پاس آنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اسے اس شرط پر 120 دینار دیے کہ وہ میرے ساتھ خلوت اختیار کرے، چنانچہ وہ آمادہ ہوگی جب میں اس پر قادر ہو گیا اور وہ میرے قابو میں آ گئی۔ دوسری روایت کے الفاظ ہے، جب میں اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے کہا، اللہ سے ڈر اور اس مہر پردے کو ناحق مت توڑ۔ اس کے ان الفاظ نے یا اللہ تیرا خوف مجھ پہ طاری کر دیا اور میں اس سے دور ہو گیا، حالانکہ وہ تمام لوگوں میں سے مجھے سب سے زیادہ پیاری تھی، اور میں نے سونے کے وہ دینار بھی چھوڑ دیے جو میں نے اسے دیے تھے۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو یہ نازل شدہ مصیبت ہم سے دور فرما دے۔ چنانچہ وہ چٹان کچھ اور سرک گئی، لیکن وہ اب بھی اس غار سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ تیسرے نے دعا کی، یا اللہ، میں نے کچھ مزدوروں کو اجرت پر رکھا تھا، سب کو میں نے ان کی اجرت دے دی، صرف ایک مزدور اپنی مزدوری کے لیے بغیر چلا گیا تھا۔ میں نے اس کی مزدوری کی رقم کاروبار میں لگا دیا حتیٰ کہ اس سے بہت سا مال بن گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے میرے پاس آ کر کہا، اللہ کے بندے، مجھے میری اجرت ادا کر دے۔ میں نے کہا، یہ اونٹ، گائے، بکریاں، غلام جو تجھے نظر آ رہے ہیں یہ سب تیرے اجرت کا صبر ہے۔ اس نے کہا، اللہ کے بندے، مجھ سے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا، میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا۔ چنانچہ میری وضاحت پر وہ سارا مال لے گیا، اس میں سے اس نے کچھ نہ چھوڑا۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کی خاطر کیا تو یہ مصیبت جس میں مبتلا ہے ہم سے دور کر دے۔ بس وہ ساری چٹان سے رک گئی اور غار کا منہ کھل گیا اور وہ سب باہر نکل آئے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، یہ ہم لوگ اپنی اسکول کی بکس میں بھی شاید کسی اس میں پڑھتے تھے اسٹوری میں، تو اصل میں یہ حدیث ہے۔ اور فوائد کیا ہیں؟ معلوم ہوا کہ نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کرنی جائز ہے۔ تاہم توسل بالذات ایک بدعی عمل ہے جسے اجتناب کی، کیونکہ ایک تو اس پر کوئی شرعی دلیل نہیں، دوسرے یہ خیر القرون کے تعامل کے خلاف ہے۔ بیوی بچوں سے بھی والدین کی خدمت کو اولیت دی جائے، دوسری بات اس سے پتہ چلتی ہے۔ تیسری یہ کہ اللہ کے ڈر سے گناہ سے رک جانا نہایت فضیلت والا عمل ہے۔ چوتھا یہ کہ مزدوروں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے، جس کا حق رہ گیا ہو اسے بہتر طریقے سے ادا کیا جائے۔ اور پانچویں بات پتہ چلتی ہے کہ اخلاص، خشوع، خضوع اور الہا و زاری سے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور چھٹی بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی خرق عادت کے طور پر بھی مدد فرماتا ہے، جسے کرامت کہا جاتا ہے۔ گویا انبیاء علیہ السلام کے معجزوں کی طرح اولیاء اللہ کی کرامات بھی برحق ہیں، تاہم معجزات اور کرامات دونوں صرف اللہ کی مشیت سے ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انبیاء اولیاء جب چاہیں معجزات اور کرامات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ یہ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔